کہا جاتا ہے کہ جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی سب سے عظیم تخلیق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف اس حد تک جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ اس نگاہ کے اس پار کیا چھپا ہے؟ کہاں ختم ہوتی ہے یہ کائنات؟ کب شروع ہوتا ہے اللہ کا پہلا آسمان؟ اور خلا کے اندھیروں میں کون سی تخلیقات ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آئی؟ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جس کا آغاز زمین سے ہوتا ہے، لیکن انجام کہاں ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ وہ سفر ہے جہاں بادلوں کے اوپر، اوزون سے آگے، شہاب ثاقب کی آگ سے بھی پار وہ مناظر دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یوں ہی کہا گیا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں خلا کے ان رازوں کو جنہیں دیکھ کر انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس تکلیف دیتا ہے اور اللہ کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی تخلیق کا سفر۔ اب ہمارا سفر حقیقت میں شروع ہوتا ہے۔ تصور کریں آپ زمین پر کھڑے ہیں، لیکن چند لمحوں بعد آپ کے نیچے کی پوری دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طاقتور اسپیس راکٹ جس کا وزن پہاڑوں جیسا اور جسے اڑانے پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اب آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ راکٹ کوئی عام مشین نہیں، یہ انسان کے تجسس اور اللہ کی تخلیق کو جاننے کی خواہش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دھماکے کی شدت کانوں کو بہرا کرتی ہے، انجن کی آگ بادلوں کو چیرتی ہوئی اوپر اٹھتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب زمین آہستہ آہستہ نیچے دھند کی طرح غائب ہونے لگتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ایٹموسفیئر کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جسے ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے ایک اور جگہ ایسی آتی ہے جہاں ہمیں پوری دنیا کے گرد لپٹی اوزون کی تہہ دکھائی دے گی۔ یہ اوزون لیئر سورج اور خلا سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ اوزون لیئر نہ ہوتی تو آج ہم سورج اور خلا کی نقصان دہ شعاؤں سے مر چکے ہوتے، جیسے کہ سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کے متعلق بیان کیا گیا کہ جب آپ اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہوئے تو وہاں انہیں کچھ لوگ دکھائی دیے جو سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ کئی اسکالرز کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کی اوزون لیئر ختم ہو چکی تھی، جس وجہ سے ان کے اور سورج کے درمیان حفاظت دینے والا پردہ ختم ہو چکا تھا۔ خیر، اگر آپ اوزون لیئر سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد آتش بازی ہوتی دکھائی دے گی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اوپر سے آنے والے شہاب ثاقب جل اٹھتے ہیں اور پھر جل کر ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ اس سے اوپر جانے پر آپ کو رنگ برنگی روشنیوں کا رقص دیکھنے کو ملے گا، کہیں لال، کہیں سبز اور کہیں نیلے رنگ کی روشنیاں رقص کرتی دکھائی دیں گی۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان پر گئے تھے تو ان کے سامنے کچھ گھوڑے پیش کیے گئے تھے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے کسی سبز پردے کے پیچھے سے نکل کر آئے تھے، مگر کوئی کیا جانے کہ یہ سبز پردہ انہی سبز رنگت والی روشنیوں کا ہو کہ اس سے اوپر جہاز نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پہنچ کر جہازوں کے پر وزن نہیں برداشت کر سکتے۔ یہاں سے اوپر اب صرف آپ کو ایک راکٹ ہی لے کر جا سکتا ہے۔ یہ ایک کارنر لائن کا ایریا ہے جہاں سے اوپر خلا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آگے آپ کو آسمان نیلا نہیں بلکہ کالا دکھائی دیتا ہے۔ اس جگہ کو لو ارتھ اوربٹ کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ہمارے تقریباً 12,000 سیٹلائٹس، جی پی ایس اور کمیونیکیشن اسی ایریا میں گھوم رہے ہیں۔ اس سے اوپر ہائی ارتھ اوربٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں بڑی بڑی اسپیس ٹیلیسکوپس گھوم رہی ہیں، جیسے کہ ہبل ٹیلیسکوپ جو کہ کافی پرانی ٹیلیسکوپ ہے۔ اسی ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں کائنات کی چند خوبصورت تصاویر دیکھنے کو ملی ہیں۔ انہی تصاویر میں اربوں کہکشاؤں سے بنی ایک عظیم دیوار کی تصاویر بھی ہے، جس کے اگر ایک کونے سے ہم راکٹ میں بیٹھ کر روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں تو دوسرے کونے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 1.5 ارب سال کا وقت لگ جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ دیوار اس کائنات میں ملنے والا اللہ کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر ہے۔ لیکن ذرا رکے،
اس سے آگے جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کے سامنے اس دیوار کی حیثیت ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے ڈیپ سپیس یعنی کہ گہری خلا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نئی دنیا میں آپ کو نہایت ہی خوبصورت ستارے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ سے آپ کو پورا سولر سسٹم دکھائی دے گا۔ سولر سسٹم سے مراد وہ تمام سیارے جو ہمارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ آپ کو وینس سیارے پر پھٹتے آتش فشاں پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ مریخ سیارے پر سرخ مٹی اور اس پر جمی برف بھی دکھائی دے گی۔ جوپیٹر کے اوپر وہ دھبا بھی دکھائی دے گا جو دراصل ایک بہت بڑا طوفان ہے اور جو پچھلے 400 سالوں سے اس سیارے پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقتور ٹیلیسکوپ موجود ہے تو آپ کو جوپیٹر کے گرد گھومتے 95 چاند بھی دکھائی دیں گے۔ جی بالکل، آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں کہ ہماری دنیا کے گرد صرف ایک چاند ہے جبکہ جوپیٹر کے گرد 95 چاند گھوم رہے ہیں۔ یہاں ہمیں گولڈن رنگ کا ایک سیارہ بھی دکھائی دے گا جس کے گرد بڑے بڑے رنگز گھوم رہے ہیں۔ یہاں ایک نیلے رنگ کا سیارہ ایسا بھی ہے جس پر انتہائی تیز رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اگر اتنی تیز رفتار سے ہوائیں زمین پر چلتی تو پوری دنیا چھوٹے چھوٹے کاغذ میں بن کر ٹکڑوں میں ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارا سولر سسٹم یہیں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں سے اوپر وہ سرحد ہے جسے اوٹ کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کھربوں کی تعداد میں ایسے چھوٹے بڑے پتھر ہیں جنہوں نے پورے سولر سسٹم کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اس جگہ تک آپ کو سورج کی روشنی اور اس کی کشش تھوڑی تھوڑی محسوس ہوگی، مگر اس سے آگے آپ کو سورج کا محسوس ہونا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ ایک ایسے جہان میں داخل ہو جائیں گے جسے ستاروں کے درمیان کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات جان کر شاید آپ چونک جائیں کہ انسانی ہاتھ سے بنے 2 جہاز ایسے بھی ہیں جو اس علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جہاز ناسا کے وویاجر 1 اور وویاجر 2 ہے۔ ناسا نے ان جہازوں پر کئی چیزوں کی تصویریں اور آوازیں ڈال کر بھیجی تھی، جیسے کہ انسان کی تصویر، اس کے بولنے کی آواز، بچے کے ہنسنے اور رونے کی آواز، جانوروں اور پانی کی آواز، قرآن، بائبل اور تورات کی ریکارڈنگز، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی آوازیں ان 2 جہازوں کے اوپر موجود ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی کسی خلائی تہذیب نے ان 2 جہازوں کو دیکھ لیا تو وہ جان جائیں گے کہ اس چھوٹی سی دنیا میں بھی کبھی کوئی رہا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ ان 2 جہازوں نے واپس زمین پر لوٹ کر نہیں آنا۔ فی الحال تو ناسا ان کے ساتھ تھوڑے بہت رابطے میں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ رابطہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دونوں جہاز خلا میں کہیں گم ہو جائیں گے۔ اس علاقے میں آپ کو زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہوئے ستارے بھی نظر آئیں گے۔ دراصل ہم انسانوں کی طرح ستاروں کی بھی پیدائش اور موت ہوتی ہے، اور جب کوئی ستارہ مرتا ہے تو اس کی موت عظیم دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دھماکے سے روشنی اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ اسے زمین سے بھی دیکھنا ممکن ہے۔ چائنا اور جاپان نے سن 1181 میں پھٹتے ستارے کی روشنی کو زمین سے دیکھا بھی تھا، اور 185 دن تک یہ پھٹا ستارہ نظر آیا تھا، اور سورۃ الطلاق میں اسی قسم کے ستاروں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پھٹنے والا ایک ستارہ بلیک ہول کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بلیک ہول اس بلا کا نام ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ ستاروں کے درمیانی علاقے میں جہاں تک ہماری آخری نگاہ جا سکتی ہے وہ ایک کہکشاں ہے، اور اس سے آگے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے آگے ہم ایک ایسے جہان میں پہنچ جاتے ہیں جسے آج تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہاں سے آگے ہمیں ایک ایسی رکاوٹ ملتی ہے جسے ہم پار نہیں کر سکتے، اور یہ رکاوٹ پانی سے بنی ہوئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رکاوٹ سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے ہے